السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے قرآن کی مختصر تفسیر، پارٹ نمبر 9۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کننا کارہین۔ اس پارے کے شروع میں شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ ان کی قوم دھمکی دے رہی ہے کہ اے شعیب، ہم آپ کو نکال دیں گے، اور آپ کے ساتھ جو بھی مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان کو بھی ہم نکال دیں گے اپنے علاقے سے، اپنے ایریے سے، یا پھر تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ تب چھوڑیں گے۔ یعنی کفر کو قبول کر لو تب تو ٹھیک ہے، رہ سکتے ہو یہاں، ورنہ ہم تم کو اور تمہارے ساتھ جتنے بھی مسلمان اس کو اپنی بستی سے نکال دیں گے باہر۔ یہ بات چل رہی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ تو مہلت دیتا نا ہر کسی کو، تو الٹا وہی بگڑ گئے، وہی مارنے دھمکی دینے کی کوشش کرنے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو، جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، مشرک تھے اور ظالم بھی تھے، مسلمانوں کی مارنے کی دھمکی دے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے خود ان لوگوں کو ہی ہلاک و برباد کر دیا۔ کیسے؟ وہ بھی اللہ نے ذکر کیا، آگ کے شعلے کے ذریعے آسمان سے سخت چیخ آئی، زور کی آواز، اور پھر زمین سے بھونچال بھی آئی، یعنی زلزلہ، اور اس طرح سے سارے ظالم ہلاک و برباد کر دیے گئے، اور صرف جو مسلمان تھے، مومن تھے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 103 سے لے کر 157 تک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو توحید کی دعوت دی، اسلام قبول کرنے کو کہا، مسلمان ہونے کو کہا، وہ مسلمان نہیں ہوا، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرو، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، کیونکہ فرعون بنی اسرائیل قوم پر بہت ظلم کرتا تھا۔ یہ فرعون غلام بنا کے رکھا تھا، جتنے بھی نیچے کام تھے، مزدوری کے، محنت کے، سامان اٹھانے کے، پتہ توڑنے کے، یہ سارے کام بنی اسرائیل سے کرواتا تھا فرعون، غلام بنا کے رکھا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل جو قوم، ان کو چھوڑ دو، ہمارے ساتھ جانے دو، ہم کہیں اور لے کے چلے آئیں گے۔ تو فرعون چھوڑتا بھی نہیں تھا اور ظلم بھی کرتا تھا، برابر ان کی تنخواہ، ان کی جو مزدوری بنتی ہے وہ بھی نہیں دیتا تھا۔ تو ان سب باتوں کا ذکر ہے۔ تو اصل میں جو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے، بنی اسرائیل جو ہے، ان کا جو اصل جو جگہ تھی، جو ملک تھا، وہ سیریا تھا، ملک شام، سیریا۔ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب بہت قحط سالی پڑی تھی، تو اس وقت ان کے بھائی اناج لینے کے لیے مصر چلے گئے تھے، سیریا سے مصر چلے گئے، سامان لے کے آ گئے، پھر دوبارہ گئے، تو بعد میں پھر وہ لوگ وہیں کے ہو کے رہ گئے، مصر میں ہی رہ گئے۔ تو اس کے بعد سے فرعون کا پھر زمانہ آ گیا، اور پھر وہ فرعون ظلم کرنے لگ گیا۔ اس کے بعد یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ فرعون کے پاس جادوگر تھے، بڑے بڑے جادوگر۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا بہت بڑا زور تھا، سپر پاور مانی جاتی ہے۔ ابھی سائنس کا زمانہ ہے، سائنس، ٹیکنالوجی، میڈیکل، یہ سب میں بہت ترقی ہے۔ تو اس وقت جو ماحول تھا ایک، وہ جادو کا زیادہ تھا۔ تو مقابلہ ہوا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون دونوں کے بیچ میں۔ ایک وقت رکھا گیا، دن، تاریخ، ٹائم ٹیبل، کہ میدان میں جگہ سب جمع ہوں گے، دیکھتے ہیں کس کے پاس کتنی طاقت ہے۔ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام نے چیلنج کو قبول کر لیا۔ تو ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہے، اور دوسری طرف فرعون کے سارے جادوگر، بڑے بڑے جادوگر موجود ہیں، اور پبلک موجود ہے تماشا دیکھنے کو، کہ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے، موسیٰ علیہ السلام جیتتے ہیں یا فرعون کا جادوگر جیتتا ہے۔ تو فرعون کے جادوگروں نے سب نے اپنے اپنے بڑے بڑے سانپ سامنے بھیجے، اللہ ہے سب سامنے ہے، جادوگر بھی سامنے، ان کا سانپ ایک ایک کر کے بڑے بڑے سب سانپ بن رہے ہیں، وہاں پر لوگ دیکھ کے خوف کر ڈر رہے ہیں۔ جو سب نے اپنے اپنے سانپ کو ڈال دیا زمین پر، تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ، تم بھی اپنی لاٹھی کو زمین پر پٹکو، رکھو اور ڈرو نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے اپنی لاٹھی کو زمین پر رکھا، اللہ کے حکم سے لاٹھی سانپ بن گیا، بڑا ازدار سانپ۔ اور اس سانپ نے اس وقت کے موجود جتنے بھی سانپ، جادوگروں کے سانپ تھے، سارے سانپ کو کھا لیا۔ یہ دیکھنا تھا کہ جادوگر پریشان، حیران،
ڈر گئے وہ لوگ اور سمجھ گئے کہ نہیں یہ کوئی جادوگر نہیں ہو سکتا، کیونکہ لوگ ان کو بھی جادوگر سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جادوگر ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ کی بات نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، استغفر اللہ، ایسا وہ لوگ تہمت لگاتے تھے۔ تو جب یہ منظر دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو سانپ ہے اس نے تو سارے دور سب کو کھا لیا، تو جادوگر سمجھ گئے کہ نہیں یہ کوئی جادوگر نہیں ہو سکتے، یہ انسان کا بنایا ہوا چیز نہیں ہو سکتی، یہ ضرور اللہ کی طرف سے ہے۔ فوراً اسی وقت بھری مجلس میں سب کے سامنے جادوگر اپنے شرک اور کفر سے توبہ کیا، فوراً سجدہ میں گر گئے اور کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ سارے جادوگر مسلمان ہو گئے اسی وقت۔ تو اب دیکھیے اسی پتہ چل رہا کہ انسان کو جب حق بات پتہ چل جائے تو قبول کر لینا چاہیے، اپنی غلط چیز چھوڑ دے توبہ استغفار کرے اور حق بات پر آ جانا چاہیے۔ دوسری بات کہ فرعون یہ دیکھ کر کے ایک دم غصے میں آ گیا، کہا کہ تم لوگ مجھ سے پوچھے بغیر پرمیشن کے تم مسلمان ہو گئے، اسلام دھرم کو تم نے قبول کر لیا ہے، میں تو تم لوگوں کے پیر ہاتھ کو کٹوا کر اور سولی پر چڑھاؤں گا۔ تو جادوگروں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم کو جو کرنا ہے کر لو، ہم تو اسلام سے پھرنے والے نہیں ہیں، اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم نے اللہ رب العالمین پر ایمان لے آیا ہے، ہم مسلمان ہو گئے، اب اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنا ایمان ان کا مضبوط تھا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ، کہ جب اس وقت کے جو لوگ تھے اگر کوئی اچھی چیز پہنچتی، خوشخبری ہوتی، نعمت ملتی اللہ کی طرف سے، تو کہتے ہم تو اس کے حقدار ہیں، ہم تو اس کے مستحق ہیں، یہ تو ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ اور جیسے کوئی مصیبت لاحق ہوتی، پریشانی آتی، تو فوراً کہتے بدشگونی لیتے، بدفعلی نکالتے، بدشگونی لیتے، کہتے ارے استغفر اللہ، یہ تو موسیٰ علیہ السلام، یہ منحوس، ان کی قوم، یہ مسلمان ان کے ساتھی، یہ ان کی وجہ سے ہی یہ مصیبت آ رہی ہے، یہ پریشانی آ رہی ہے۔ تو ان سے موسیٰ علیہ السلام سے اور مسلمانوں سے لوگ بدشگونی لیتے تھے، ان کو برا سمجھتے تھے، ان کو منحوس سمجھتے تھے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جیسے کہ آج دنیا کے کچھ ملکوں کے اندر مسلمانوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے، مسلمانوں کو برا سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں مسلمانوں کے ایسے ہو رہا ہے، جب بھی مصیبت آئی کہیں مسلمانوں کے ایسے ہو رہا ہے، کچھ برا ہوا مسلمانوں کے ایسے ہو رہا ہے۔ تو یہ کام اس وقت کے کافر اور مشرکین بھی کر چکے ہیں کہ مسلمانوں پر پورا ڈال دیتے تھے کہ ان کے سے ہو رہا ہے، حالانکہ یہ سب چیزیں غلط ہے۔ مصیبت بھی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، خوشخبری ہے اور آسانی نعمت بھی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، کسی انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ جب لوگوں نے نافرمانی کی اللہ اس کے رسول کی تو اللہ نے عذاب بھیجا، طوفان کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، ٹڈی جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، ٹڈی یلو کلر کے ہوتے ہیں، کچھ یلو کے گرین، زیادہ گرین ہوتے ہیں وہ ٹڈی، تو بہت ساری ٹڈی، ہر جگہ ٹڈیاں، اس کا عذاب۔ پھر گھن کا عذاب اللہ نے بھیج دیا، گھن یعنی وہ کیڑا جو اناج کے اندر ہوتا ہے، چاولوں گیہوں کے اندر، تو اللہ نے گھن بھیج دیا، ہر جگہ گھن گھن گھن۔ پھر لوگوں نے توبہ استغفار کیا، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر دیں، تو دعا کرتے موسیٰ علیہ السلام، مصیبت ٹل جاتی۔ پھر وہ لوگ نافرمانی کرتے، پھر اللہ عذاب بھیجتا۔ پھر جوؤں کا عذاب، ہر جگہ جوں جوں جوں، اس میں ہمارے سر میں جو جوئی ہوتی ہے تو جوں کا عذاب۔ اسی طرح پھر میڈک کا عذاب، ہر جگہ میڈک، برتن میں، دیگچی پتیلے میں، کچن میں، برتن بستر پہ، ہر جگہ میڈک سب تنگ آ جاتے۔ پھر توبہ استغفار کرتے، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اب دعا کر دیجیے، دعا کرتے، پھر مصیبت ٹل جاتی۔ پھر نافرمانی کرتے تھے، پھر اللہ عذاب بھیجتا، خون کا، جہاں دیکھو خون، پانی، برتن لیا خون ہے، دیگچی ہے خون ہے، گلاس ہے خون ہے، ہر جگہ خون۔ پھر توبہ استغفار کرتے، دعا کرواتے، موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرتے، اللہ تعالیٰ مصیبت ٹال دیتا، پھر نافرمانی کرتے۔ تو یہ معاملہ تھا ان لوگوں کا۔ یاد رکھیے، نافرمانی انسان کرے گا تو اللہ کا عذاب آتا ہے اور کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر، یعنی طور نامی پہاڑ پر، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں تورات نامی کتاب دے سکے، وہاں اللہ نے بلایا تھا، کہ اس کا بھی ذکر اس کے اندر ہے۔ پھر اللہ نے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کہیے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے نبی کہیے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے رسول نبی نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کے، ہندوؤں کی بھی رسول ہے، کرسچن کی بھی رسول ہے، یہودیوں کی بھی رسول ہے، سکھ کی بھی رسول ہے،
جو بودھ دھرم ہے، بودھی جو برمز کے لوگ ہیں جہاں جو ظلم کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، ان کے بھی پوری دنیا کے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چاہیے کہ تمام لوگ اس پر غور کریں، فکر کریں. یہ نعمت بنا کر بھیجے گئے، رحمت بنا کر بھیجے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ ان کو مانیں گے، ان پر ایمان لائیں گے، ان کے احکام پر، ان کی باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ سب کو جنت ملے گی، سب جنت جا سکتے ہیں اگر ان کی باتوں کو فالو کرتے ہیں تو. اگر نہیں مانیں گے تو پھر جہنم ہے، جہنم کی دہکتی آگ ہے اور عذاب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 160 سے 171 تک پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی قوم کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان کا ذکر کیا. کون سا عہد و پیمان؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے عہد و پیمان لے لیا تھا. ہم تمام لوگوں کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ہم تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا تھا. دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہم تمام لوگوں کو، عورت و مرد ہو، اور سب سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے اس وقت وعدہ کیا تھا اور عہد کیا تھا، اقرار کیا تھا، کہا اے اللہ تو ہم سب کا رب ہے، تو ہی رب ہے ہم سب کا. ہم سب اقرار کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو دنیا میں پیدا سب ہو رہے ہیں. اب ہم سب کو یاد ہے نہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کیا وعدہ کیا. تو اسی کی یاد دہانے کے لیے، اس بات کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں رسولوں کو، پیغمبروں کو بھیجتا رہا. ہر زمانے میں رسول آئے اور آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اسی وعدے کی، اسی عہد و پیمان کی یاد دہانی کے لیے آتے ہیں اور بتانے کے لیے کہ ہم سب اقرار کر چکے ہیں، لہذا ہم سب کو توحید پر رہنا چاہیے اور ہم میں سے کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنی چاہیے، کسی کو بھی بت کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، کسی کو بھی پتھر کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، کسی کو بھی بزرگوں، اولیاء، اللہ کے نیک بندوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عبادت کا حقدار اور مستحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دل تو ہے لیکن سمجھتے نہیں، آنکھ تو ہے لیکن دیکھتے نہیں، کان تو ہے لیکن سنتے نہیں. یہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اللہ اکبر. تو جو لوگ اسلام کو قبول نہیں کرتے، جو اللہ رسول کی بات نہیں مانتے، سمجھتے نہیں، قرآن کو سنتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے، ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. سبحان اللہ. پھر اللہ نے ذکر کیا اسماء حسنہ کے بارے میں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. سورہ اعراف آیت نمبر 180. اللہ تعالیٰ کے اچھے خوبصورت نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، لہذا اللہ تعالیٰ کو انہی اچھے ناموں کے ذریعے پکارو. تو گویا ہم جب بھی اللہ کو پکاریں، دعا کریں یا ایسی بات چیت میں اللہ کا نام لیں تو انہی ناموں کا استعمال کیا جائے جو نام قرآن اور حدیث میں ہے. ہم اپنی طرف سے کوئی نام کا استعمال نہیں کر سکتے، بنا نہیں سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا بارگاہ عزدی میں دست بدعا ہے، بارگاہ عزدی میں دعا کرتے ہیں، خدا حافظ، خدا تمہارا بھلا کرے. تو کیا ضرورت ہے خدا کہنے کی؟ اب اللہ کہے اللہ حافظ، فی امان اللہ، اللہ آپ کی حفاظت کرے، لفظ اللہ استعمال کرے. یہ قرآن حدیث کے اندر آیا ہے. یہ خدا یا عزدی یا اور بھی جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ سب نام حدیث قرآن میں استعمال نہیں ہوا ہے. تو اسماء حسنہ کا ہی استعمال کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ نے یہ ذکر کیا کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. بس نبیوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ قیامت کب آئے گی. لہذا آج جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ 2023 میں، 2028 میں یا 2050 میں قیامت آ جائے گی، یہ جھوٹ ہے. جو یہ دعویٰ کرے سیدھے کہ یہ جھوٹ ہے. کیسے کس نے کہہ دیا کہ 2050 میں قیامت آئے گی جب یہ بات ہمارے رسول کو معلوم نہیں تھی؟ تو قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، بس کوئی نہیں جانتا. اور ایک بہت اہم آیت ہے سورہ اعراف آیت نمبر 188، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. دیکھیے توحید کی آیت، توحید کے مسائل اس کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں. کیا مسئلہ توحید کا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قُلْ اے نبی کہیے لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. کہ اے نبی کہیے کہ میں خود اپنے نفس کا بھی مالک نہیں ہوں، نہ ہی نفع کا اور نہ ہی نقصان کا، اللہ کہ جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. میں اپنے نفس کا بھی مالک نہیں ہوں. کن کے ذریعے کہلوا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ہمارے آخری رسول کے ذریعے کہلوا جا رہا ہے کہ کہیے نبی کہ میں اپنے نفس کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں. یہ توحید کی بات ہے. جب نبی نہیں ہے ایسے تو پھر بزرگ، ولی، درگاہ، مزار والے کیسے نفع نقصان کے مالک ہو گئے آپ کے لیے؟ کیسے وہ آپ کو اولاد دے سکتے ہیں؟ کیسے آپ کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. وہ ہمارے رسول سے تو کوئی بڑھ نہیں سکتے کوئی بزرگ. اور یہ رہی یہ بات
کہ یہ کہنا کہ نہیں ہم اللہ سمجھ کے ان کے پاس نہیں جاتے، ہم بزرگ سمجھ کے جاتے ہیں، تو کس نے کہہ دیا کہ بزرگ سمجھ کے ان کی درگاہوں کو جاؤ؟ کس نے کہا؟ بتائیے، سیدھی سی بات ہے۔ کیا اللہ نے کہا ہے کہ تم بزرگوں ہمارے نیک بندوں کے قبروں پر جانا تو تمہاری دعا جلدی ہم قبول کر لیں گے؟ اللہ نے یہ بات کہی ہے؟ نہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ تم وسیلہ کے لیے ہی تم درگاہوں پر جانا، وسیلہ کے لیے تم اللہ کے نیک بندوں کے پاس جانا، قبروں درگاہوں پر جانا، تو درگاہ پر جاؤ گے تمہاری دعا زیادہ قبول ہوگی، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی، تم گنہگار ہو تمہاری دعا اللہ ڈوارے قبول نہیں کرے گا، وسیلے سے مانگو تو دعا قبول ہوگی، بزرگوں کے قبروں پر جاؤ درگاہوں پر۔ کیا یہ بات نبی نے کہی ہے؟ نہیں۔ کوئی بھی ایک حدیث دکھا دے، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے تو اپنی طرف سے ساری باتیں بنا لی ہے۔ پھر آگے دیکھیے کیا ہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں غیب جانتا، اگر میں غیب جانتا تو میں بہت ساری بھلائیوں کو جمع کر لیتا۔ اگر میں جانتا، نبی کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب نہیں جانتے تھے۔ یہ توحید کی بات ہے۔ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا ہوں جو کو تکلیف بھی نہیں پہنچتی، تو دیکھیے نبی کو کتنی بار تکلیف پہنچی ہے کیونکہ وہ غیب نہیں جانتے تھے۔ تو نبی کیا تھے پھر؟ جب نبی کے پاس خزانہ نہیں تھا، نبی کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، نبی جو چاہے نہیں کر سکتے تھے، کیا کر سکتے تھے؟ کیا کام تھا ان کا؟ تو موجود ہے، ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو ایک ڈرانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو بشارت دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے، اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ سبحان اللہ، یہ توحید کی بات ہے۔ اور اس طرح سے سورہ اعراف کی آخری آیت پر سجدہ ہے، تو جو بھی انسان سجدہ کرے، اس آیت پر پہنچے یا سجدہ والی آیت پر پہنچے تو اسے سجدہ کرنی چاہیے، فوراً اسی وقت سجدہ کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق دے، ہر طرح کی شرک، بدعت و خرافات سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کی بیماریوں کو ٹھیک کر دے، اللہ سب کو شفا دے، صحت دے، تندرستی دے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔